الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کولیسٹرول کی علامات۔ بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں کہ ایسی کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، اور پھر ہم لپڈ پروفائل کروا لیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ ہمارے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، جو سمپٹمز ظاہر ہو رہے ہیں، جو علامات ظاہر ہو رہی ہیں، وہ کولیسٹرول کی وجہ سے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، کولیسٹرول جو ہے بڑھتا ہے، کیوں بڑھتا ہے؟ یہ ایک چربی ہوتی ہے، تو اس کے بڑھ جانے کی وجہ سے پھر بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ مناسب مقدار میں کولیسٹرول کا ہونا بہت زیادہ فائدہ مند ہے، ضرورت ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ جب یہ کولیسٹرول بڑھ جائے تو پھر بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں، اور پھر یہ کولیسٹرول جو ہے خون کی نالیوں کے اندر اور دل کی شریانوں کے اندر یہ رک جاتا ہے، تو وہاں پر پھر لوتھڑے بن جاتے ہیں، بلاکیج ہو جاتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے پھر ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بن جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور پھر اس طرح بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر جتنے بھی ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں تو ان میں جو سب سے بڑا جو سبب ہے وہ کولیسٹرول کی زیادتی ہے۔ تو ہمیں یہ ضروری ہے جاننا کہ کولیسٹرول کی علامات کیا ہوتی ہیں، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جس سے انشاءاللہ یہ آپ کی علامات بھی دور ہو جائیں گی اور کولیسٹرول جو ہے وہ بھی انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے کہ ٹانگوں کا یا پاؤں کا ٹھنڈا ہونا۔ بہت سارے بھائی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاؤں جو ہے وہ ٹھنڈے رہتے ہیں، یا ہماری ٹانگیں جو ہے وہ ٹھنڈی رہتی ہیں، تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ کا کولیسٹرول بڑھ چکا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے ہی ہو، اور بھی کوئی سبب ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال جو ہے احتیاط کرنے کی اس میں ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کولیسٹرول کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ کہ پاؤں کا کلر چینج ہو جانا، یعنی پیلا کلر ہو جانا یا زرد ہو جانا یا سفید ہو جانا، تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ کولیسٹرول کی وجہ سے وہ خون جو ہے، یعنی خون کی نالیوں کے اندر کولیسٹرول رک گیا ہے اور وہ خون جو ہے وہ صحیح طرح سے پاؤں تک نہیں پہنچ رہا، جس کی وجہ سے پھر پاؤں کے اندر جو ہے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں، یا پاؤں جو ہے ان کا کلر چینج ہو گیا ہے، زرد ہو گیا ہے، سفید ہو گیا ہے، پیلا ہو گیا ہے، یا پاؤں کے اندر جو ہے وہ سنپن ہو رہا ہے، تو اس طرح کی علامات جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس طرح تیسرے نمبر پہ ہے کہ ٹانگوں کے اندر درد محسوس ہونا، یعنی ایسے محسوس ہونا کہ ٹانگوں کے اندر بالکل جان نہیں ہے، اور وہ پھر مسلسل کوشش اس کی ہوتی ہے کہ میں کسی سے دباؤں اور پھر جا کے اس کو سکون آتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کو کولیسٹرول کی زیادتی کا مسئلہ ہے۔ پھر بعض اوقات ٹانگوں کے اندر کڑل پڑ جاتے ہیں، کریمپس پڑ جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ کولیسٹرول جو ہے اس کی آپ کو زیادتی ہے۔ پھر بعض اوقات ٹانگوں پر زخم سے بن جاتے ہیں اور وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے شوگر کی وجہ سے بھی ہو، شوگر چیک کیا جاتا ہے تو شوگر نارمل ہوتا ہے، لیکن پھر یہ کہ کولیسٹرول کو بھی چیک کیا جائے کہ ہو سکتا ہے کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے یہ زخم جو ہے وہ جلدی ٹھیک نہیں ہو رہے۔ پھر ایسے مریض کی آپ جب نبض دیکھیں گے تو بعض اوقات بہت زیادہ نبض جو ہے اس کی تیز چل رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ بالکل
سلو چل رہی ہوتی ہے، یعنی کبھی تیز تو کبھی سلو، کبھی تیز تو کبھی سلو، تو اس طرح جو ہے وہ ان کی نبض چل رہی ہوتی ہے۔ 7ویں نمبر پر یہ کہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا، اچھی غذائیں کھانے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ بہت زیادہ مجھے جو ہے کمزوری ہو گئی ہے، تھکاوٹ جو ہے اس کو احساس بہت زیادہ ہونے لگتا ہے، تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کولیسٹرول ہو۔ پھر ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، یعنی سوتے وقت سن ہو جانا، یا کہیں پر بیٹھے تو بھی اٹھتے وقت بھی جو ہے وہ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، تو ایسی علامت بھی جو ہے وہ کولیسٹرول کی زیادتی کی ہوتی ہے۔ پھر بعض اوقات جو ہے ہاتھ یا پاؤں یا ٹانگوں کے اندر جو ہے وہ سوجن آ جاتی ہے، یہ گردوں کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، دل کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کولیسٹرول کا بھی امکان اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ چند علامات ہیں جس سے آپ کو محسوس ہونا چاہیے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں مجھے کولیسٹرول کا تو مسئلہ نہیں ہو گیا۔ تو بہرحال یہ اگر علامات ہیں اور کولیسٹرول بھی ہے، اور اگر نہیں بھی ہے اگر علامات بھی ہیں، تو یہ آپ ایک نسخہ استعمال کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے یہ علامات بھی دور ہو جائیں گی، اور کولیسٹرول اگر زیادہ ہے تو بھی نارمل ہو جائے گا، بلڈ پریشر اگر ہائی ہے تو وہ بھی نارمل ہو جائے گا، اگر دل کا کوئی مسئلہ ہے، بلاکیج ہے، وال بند ہے، کوئی بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ اس نسخے سے وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اس میں آپ نے لینا کیا ہے، دیسی لہسن آپ نے لینی ہے 30 گرام، دانہ کلونجی آپ نے 20 گرام لے لیں، میتھی دانہ آپ وہ بھی 20 گرام لے لیں، اور شہد اس میں آپ 100 گرام ملا کے اس کو شامل کریں۔ ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا موٹا موٹا کوٹ لیں اور شہد کے اندر مکس کر لیں، صبح نہار منہ 1 چمچ آپ جو ہے وہ اس کا کھا لیں، اللہ کے فضل کرم سے انشاءاللہ بلڈ پریشر بھی آپ کا نارمل ہو جائے گا، کولیسٹرول بھی آپ کا نارمل ہو جائے گا، دل کے جو بھی مسائل ہیں وہ بھی آپ کے انشاءاللہ درست ہو جائیں گے۔ تو اس میں جو آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس میں احتیاط میں جو ہے سب سے زیادہ یہ کہ آئل جو ہے، گھی، ڈالڈا آئل، دیسی گھی یا اس طرح کی جو ہے چکناٹ، اس کو آپ نے کم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے ترشی ایسڈ کی والی جو چیزیں ہیں ان سے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے، جیسے کولڈ ڈرنک ہو گئی، چائے ہو گئی، دہی ہو گئی، لسی ہے، آلو ہے، مٹر ہے، گوبھی، بینگن، ان چیزوں سے آپ نے مکمل اجتناب کرنا ہے۔ تو ڈرائی فروٹس آپ زیادہ استعمال کریں، اس میں گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے، اور اس طرح دیسی مرغی ہو گئی، کالے چنے ہو گئے، اس طرح کی غذائیں جو ہے وہ اس میں ضرور آپ استعمال کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔